ایران میں ایک بار پھر ایرانی اسلامی رجیم کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ تہران سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں میں لوگ اسلامی انقلاب کے جانشینوں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی گولیاں چلا رہی ہے۔ 50 کے قریب مظاہرین اور 1 درجن سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، 2000 سے زیادہ مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے شہید رہنما جنرل قاسم سلیمانی کا مجسمہ گرا دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے، مظاہروں کی شدت بڑھ گئی ہے۔ یہ سب کچھ مہنگائی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایران کی برباد ہوتی معیشت اور پابندیاں جواز بن گئے ہیں۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ ان مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ اس وقت وہاں کوئی انٹرنیشنل میڈیا موجود نہیں، صرف ایران کا سرکاری میڈیا ہی خبریں دے رہا ہے، جبکہ مغربی میڈیا ایران مخالف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ درمیان میں موجود سچائی نظر نہیں آ رہی۔ ٹرمپ نے وینزویلا پر قبضے اور اس کے صدر کو اغوا کرانے کے بعد کھلی دھمکی دی ہے کہ ایران نے اگر مظاہرین پر مزید گولیاں برسائیں تو امریکہ خوفناک رد عمل دے گا۔ ٹرمپ نے کھلی جنگ کی دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قانون وہ ہے جو وہ بولتا اور کرتا ہے۔ کیا ٹرمپ واقعی ایران پر جنگ مسلط کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا امریکہ ایران کو فتح کر لے گا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 22 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو چند ہی ہفتوں میں بغداد فتح ہو گیا۔ صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک سپر پاور نے تیل سے مالا مال ملک کو تیزی سے شکست دے دی۔ لیکن آج 2 دہائیوں بعد جب ایران کو امریکہ دھمکیاں دیتا ہے تو مکمل جنگ کا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس لامحدود طاقت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ایران ایسا ملک کیوں ہے جسے طاقت کے ذریعے فتح کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب صرف فوجی طاقت میں نہیں بلکہ اس کی تاریخ، تہذیب اور جغرافیہ اور قومی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ عراق میں اتنی تیزی سے کیسے کامیاب ہو گیا تھا۔ عراق 1980 سے 1988 تک ایران کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ لڑ چکا تھا اور یہ سب کچھ اس نے امریکہ کی تھپکی پر کیا، کیونکہ وہ ایرانی انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس 8 سالہ جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، معیشت تباہ ہو گئی اور فوج مسلسل لڑائی کے باعث شدید تھک چکی تھی۔ ایران نے سرنڈر نہ کیا، جنگ ختم ہو گئی، لیکن عراق سمجھا کہ امریکہ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک اور ایڈونچر کیا، 1991 میں کویت پر چڑھ دوڑا۔ سعودی عرب اور امریکی رد عمل میں اسے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن ایک بہت بڑی قیمت کی بنیاد پر۔ اس پر سخت عالمی پابندیاں لگا دی گئیں، جس کا مطلب واضح تھا کہ عراق جدید ہتھیار نہیں خرید کر سکے گا، اسے ٹینکوں اور جہازوں کے پرزے نہیں ملیں گے۔ وہ صرف جدید فوجی ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر محروم نہیں ہوا، پڑوسی اور دنیا کی بڑی قوتوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ یوں 2003 تک عراق کی زیادہ تر فوج پرانے ٹینکوں، پرانے ریڈار سسٹمز اور کمزور فضائیہ پر انحصار کر رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عراق کی جغرافیائی صورتحال کیسی ہے۔ عراق کی زمین زیادہ تر ہموار، صحراؤں اور کھلے میدانوں پر مشتمل ہے۔ ایسی زمین فوجی حملوں کے لیے زیادہ موزون سمجھی جاتی ہے۔ ٹینک تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، سپلائی لائن سیدھی رہتی ہے، ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز نیچے کی پرواز کے ذریعے ہر حرکت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ نہ بڑے پہاڑ، نہ قدرتی رکاوٹیں، نہ ایسے علاقے جہاں دفاعی فوج چھپ کر لمبی مزاحمت کر سکے۔ اسی لیے امریکہ نے دہشت کے ذریعے مغلوب کرنے کی حکمت عملی اپنائی، شدید اور مسلسل فضائی حملے اور ساتھ ہی
तेज रफ्तार ज़मीनी पेश कदमी की। नतीजा ये निकला कि अमरीकी अफवाज हफ्तों के अंदर ही बगदाद पहुंच गई, सद्दाम का धड़न तख्ता हो गया, मुजस्समे गिर गए और एक दौर का इख्तिताम हो गया। मामला सिर्फ जोग्राफिया तक महदूद न था, इराक का एक और भी बड़ा इशू था और वो था अंदरूनी तकसीम। इराक में शिया आबादी बरसों से सद्दाम के जबर का शिकार थी, कुर्द ज़ेरे अताब थे और कई गिरोह सद्दाम हुसैन से नफरत करते थे। जब अमरीकी फ़ौज ने इराक को फतह किया तो कहीं से कोई काबिल ज़िक्र मज़ाहमत न हुई, हमला आवरों को खुश आमदीद कहा गया। अब आइए ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान की जोग्राफियाई सूरत हाल इराक के बिल्कुल बरअक्स है। ईरान के मगरब में ज़ाग्रस पहाड़ी सिलसिला है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां रास्ते तंग, चढ़ाइयाँ सख्त और नकलो हरकत निहायत मुश्किल हो जाती है। शुमाल में अल बरज पहाड़ हैं जहां कई इलाकों में साल भर बर्फ़ जमी रहती है। सर्द मौसम, तेज़ हवाएं और ख़तरनाक रास्ते फ़ौजी पेशकदमी को मुश्किल बना देते हैं। इन पहाड़ों में दिफाई फ़ौज को ये फ़ायदा होता है कि वो आसानी से घात लगा सकती है, रास्ते बंद कर सकती है और दुश्मन की सप्लाई लाइन को निशाना बना सकती है। ईरान के दरमियान में दश्ते कुवैर और दश्ते लूत जैसे बड़े सहरा हैं जहां शदीद गर्मी, पानी की शदीद कमी और तूफ़ानी हवाएं फ़ौज को लड़ाई से पहले ही कमज़ोर कर देती हैं। ऐसे इलाकों में फ़ौज को खुराक, पानी और ईंधन पहुंचाना खुद एक जंग बन जाता है। यही वजह है कि ईरान में सिर्फ दुश्मन को फ़ौज से ही नहीं बल्कि खुद उसकी ज़मीन से भी लड़ना पड़ता है। अब अगर कोई समंदर के रास्ते से हमला करने का सोचे भी तो जुनूबी साहिल के फ़ौरन बाद पहाड़ या सहरा शुरू हो जाते हैं, यानी साहिल से उतरकर भी शहरों तक पहुंचना एक अलग जंग बन जाती है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ उसकी ज़मीन नहीं बल्कि उसका जंगी तजर्बा भी है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उस वक्त ईरान इस्लामी इनकलाब के बाद शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार था। फ़ौज में तंजीम की कमी थी, मुल्क अंदरूनी बहरान से दो चार था। 8 साल ये जंग ईरान के लिए एक जंगी यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। ईरान ने सीखा कि कम वसाइल में कैसे लड़ा जाता है, सप्लाई के बगैर कैसे ज़िंदा रहा जाता है, रज़ाकार फ़ोर्स को कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है और नज़रियाती बुनियाद पर कैसे मज़ाहमत की जाती है। यही तजर्बा आज ईरान के दिफाई नज़रिए की बुनियाद है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से रिवायती जंग नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई है जिसे गैर मुतवाज़न जंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन की ताकत के मुकाबले में उसकी कमज़ोरियों को निशाना बनाया जाए। इसीलिए ईरान ने हज़ारों मीज़ाइल तैयार किए हैं जिनके लॉन्चिंग पैड अक्सर ज़ेरे ज़मीन हैं या मोबाइल गाड़ियों पर नस्ब होते हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करना इंतहाई मुश्किल है। ईरान ने सस्ते मगर मौसर ड्रोन भी तैयार किए जो निगरानी भी करते हैं और हमला भी कर सकते हैं। खलीज फारिस में ईरान के पास तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें और साहिली मीज़ाइल मौजूद हैं जो बड़े बहरी जहाज़ों के लिए संजीदा खतरा बन सकते हैं। ईरान ने अपने कमांड सेंटर्स, मीज़ाइल डिपो और अहम तनसीबात को ज़मीन के अंदर महफूज किया है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ फ़ज़ाई हमलों से उसके दिफा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी बरी बहरी फ़ज़ाई फ़ौज की तादाद 6,10,000, रिज़र्व फ़ौज 3.5 लाख, बराह रास्त सुप्रीम लीडर को जवाबदाह इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड 1,90,000, बसीज फ़ोर्स की तादाद 6 लाख बताई जाती है। लेकिन इस सबसे बढ़कर ईरान की असल ताकत उसकी अवाम है। ईरान में कौम परस्ती सदियों पुरानी है। शाह के दौर में कदीम फ़ारस की अज़मत को उभारा गया। शाह जब मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी को ज़बरदस्ती नाफिज करने लगा तो अवाम ने उसे अपनी सकाफ़त पर हमला समझा। इसी रद्द अमल में मजहबी क़यादत सियासी ताकत बन गई।
مساجد اور امام بارگاہیں وہ مقامات تھے جہاں حکومت کا نہیں بلکہ شیعہ علماء کا راج تھا۔ سیکورٹی فورسز مساجد میں جوتوں سمیت گھس نہیں سکتی تھیں، پناہ لینے والوں کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ شہنشاہ کے خلاف مساجد مورچے بن گئیں۔ ایران کا انقلاب فرانس میں جلاوطن رہنما آیت اللہ خمینی کی چٹھیوں سے مساجد کے نیٹ ورک کے ذریعے آیا، لیکن اس کے باوجود ایرانیوں نے اپنی پرشین ثقافت نہ چھوڑی۔ فارس میں اسلام کی آمد کے بعد بھی ایرانی آج بھی جشن نوروز مناتے ہیں، یلدا نائٹ منائی جاتی ہے اور فارسی شاعری قومی شناخت کا حصہ ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے ان روایات کو ختم نہیں کیا اور یوں ایران میں مذہب اور قوم پرستی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہی امتزاج آج دفاع میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ صرف فوجی جنگ نہیں ہوگی، اس کے عوامی مزاحمت میں تبدیل ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں۔ شہری جنگ، گوریلا حملے اور مسلسل مزاحمت جیسے امریکہ نے عراق اور افغانستان میں دیکھی، مگر ایران میں یہ کہیں زیادہ شدید ہو سکتی ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہے، علاقہ بڑا ہے، جغرافیہ اس کے حق میں اور قوم امریکی حملے پر متحد ہوگی۔ اس سے انکار نہیں کہ ایران میں اسلامی رجیم کے خلاف ایک بہت بڑی مخالفت موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ٹرمپ نے اپنی خواہش کے تحت حملہ کیا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ موجودہ اسلامی اشرافیہ کو ہوگا۔ جو مخالفت ہے وہ بے رحمی سے کچل دی جائے گی اور اس کے بعد جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، لبنان، عراق، شام اور یمن میں بھی محاذ کھل سکتے ہیں۔ مانا کہ اسرائیل نے ایرانی پراکسیز کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے، لیکن ایران کے پاس آبنائے ہرمز ایک اور ٹرمپ کارڈ ہے۔ اگر اسے بند کر دیا جائے تو دنیا کی معیشت لرز جائے گی۔ 2 کروڑ بیرل خام تیل اس سمندری گزرگاہ سے ہوتا ہوا دنیا کے مختلف ممالک کو جاتا ہے۔ روس اور چین اس صورتحال میں خاموش نہیں رہیں گے۔ یورپ شدید مخالفت کرے گا اور یہ جنگ ایک عالمی بحران میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے امریکہ جانتا ہے کہ ایران عراق نہیں ہے، یہاں کی زمین یلغار کرنے والوں کی دشمن ہے۔ اسی لیے طاقت کے باوجود امریکہ دھمکیوں، پابندیوں اور دباؤ تک محدود رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ ایران میں شدید معاشی بحران کی وجہ سے حکمرانوں کے خلاف عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نسل جس نے نہ انقلاب دیکھا، نہ شہنشاہ ایران کی ساواک ایجنسی کے مظالم دیکھے، اسلامی انقلاب کا رومانس اس نسل کے لیے تو مقدس تھا، لیکن موجودہ جنریشن کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں۔ اس نسل کو آزادی چاہیے، بولنے کی، مرضی کے لباس پہننے کی اور لکھنے کی۔ وہ ایران جو ایک دور میں حسن اور حسن پرستوں کی سرزمین، جہاں فردوسی نے شاہ نامہ لکھا، سعدی نے اخلاق سکھائے، حافظ نے عشق کو امر کیا اور عمر خیام نے کائنات پر سوال اٹھائے، لیکن اسلامی انقلاب نے معاشرے کی تمام کھڑکیاں بند کر دی۔ جس نسل کے لیے انقلاب رومانس تھا، اس کی اولاد اسے گھٹن سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، جین زی سڑکوں پر ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے اور رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ایران کا بادشاہ بننے اور تہران ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے بےتاب ہے۔ نصف صدی تک اسلامی انقلاب کی اشرافیہ نے اپنی کنگڈم کو امریکی پابندیوں کے باوجود ناقابل یقین حد تک طاقتور بنا دیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ عوام کی بات سنے، اسے ریلیف دے، معاشی بھی اور جذباتی بھی۔ امریکہ نے کئی بار مداخلت کی، ہر بار ناکام رہا۔ اب کی بار کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت۔ اگر کوئی ایڈونچر ہوا تو دنیا ایک نئے جہنم اور بدحالی کے دور میں داخل ہوگی۔ چین، روس اور دیگر ممالک پیچھے نہیں رہیں گے، مڈل ایسٹ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ایران کو فتح کرنے کے لیے صرف ٹینک نہیں، تاریخ کو بھی شکست دینا پڑے گی، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنی تہذیب کے ساتھ جیتی ہیں، انہیں صرف ہتھیاروں سے شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔